بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو عزیز ساتھیوں، نماز کے لیسن میں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں نماز کے بعد کے اذکار۔ ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کون سے اذکار کرتے تھے۔ آج مندرجہ ذیل اذکار کرنا جو مسنون ہے، اب وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، سیکھیں گے اور یاد کریں گے ترجمے کے ساتھ، اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ سلام پھیرنے کے بعد مندرجہ ذیل اذکار کرنا مسنون ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے اور مسلم کی روایت میں۔ 3 مرتبہ یہ کہنا ہوتا ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار بلند آواز میں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، مسلم کی روایت میں آتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ٹھیک ہے، یہ دعا اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسنون الفاظ بس اتنا ہی ہے۔ اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے، بے شک بے شک۔ اب ہم دیکھیں گے چوتھی دعا، اور چوتھی دعا میں کون سی دعا آتی ہے؟ جو صحیح دعا ہے، اور نسائی اور ابو داؤد کے اندر یہ آتی ہے یہ روایت۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعا کون سی ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنی یاد، اپنے شکر اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کا بہت ذکر کریں، بہت شکر کریں، بہت ہی خوبصورت عبادت کریں، آمین آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی نماز کے اندر شامل کرنا ہے، نماز کے بعد کے اذکار میں۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ 5ویں دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک تو سب کو یاد ہی ہوتی ہے نا، کلمہ ہے نا، اللہم لا مانع، اللہم لا مانع لما اعطیت، لما اعطیت ولا معطی، ولا معطی لما منعت، لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک یہ دعا اگر ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم شرک کی جو گندی بیماری ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اسی دعا کو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور اس کے بعد چھٹی دعا ہم کرنے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار میں کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی شروع میں کلمہ ہے اور مشکل نہیں ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تو اسی ساتھیوں یہ ہے مسلم کی روایت میں یہ دعا، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہ بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کے لیے نعمت اور اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اگر آپ دعاؤں کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو بار بار اس کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری دعا نمبر 6 اور دعا نمبر 7 جو ہر شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان
رکاوٹ صرف موت ہے، یعنی جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور آیت الکرسی تو آپ سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور ضرور ہر نماز کے بعد اس کو بعد کے اذکار میں اس کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عزیز ساتھیوں، نماز کے بعد کے اذکار ابھی مکمل نہیں ہوئے، انشاءاللہ سیکنڈ لیسن میں آپ کو اس کے بعد کے اذکار بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔